السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آپ کا اپنا ندیم عباس آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب مزے میں ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ میرا پاک پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، رحمت نازل فرمائے۔ جی میرے پیارے ناظرین، آج میں جو پروگرام آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، بہت بڑا نام میرے پاکستان کا اور ہر دل میں بسنے والا نام، پاکستان سٹیج کا نامور اداکار، ٹی وی کا منجھا ہوا اداکار اور فلم میں بھی کام کیا، ورسٹائل اداکار جس نے ہر طرح کے رول نبھائے اور ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین اداکار ہے۔ جی میں آج بات کروں گا آپ کے ساتھ محترم سہیل احمد صاحب کے بارے میں۔ سہیل احمد میرے پاکستان کا بہت بڑا نام، بہت نام کمایا، بہت عزت کمائی۔ سہیل احمد صاحب کا تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ سے ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ میرے بہت سے پیارے پیارے بھائی میرے اچھے اداکاروں کی، پیارے اداکاروں کی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں، بایوگرافی کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ تو آپ کا ندیم عباس بھی تھوڑی سی کوشش کرتا ہے اپنے انداز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آتی ہوں گی۔ جی تو چلیں وقت ضائع نہیں کرتے اور گپ شپ کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتا ہوں سہیل احمد صاحب کے بارے میں۔ 1 مئی 1963 کو گجرانوالہ میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم ایک بہت ہی نہایت ہی دیانتدار پولیس آفیسر تھے، جن کا نام تھا ڈی ایس پی میاں محمد اکرم، اور آپ کے دادا فقیر محمد فقیر، جو کہ پنجابی کے شاعر تھے اور تقریباً 40 کتابوں کے وہ مصنف تھے۔ سہیل احمد، میں ہر بار آپ سے کہتا ہوں جب فنکاروں کی بات کرتا ہوں کہ فنکار جو ہوتا ہے وہ بنائے نہیں بنتا، پیدائشی فنکار ہوتا ہے۔ تو سہیل احمد صاحب کے اندر بھی ایک فنکار جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، پر تول رہا تھا باہر نکلنے کے لیے، لیکن گھر کی مجبوریاں جو ہیں وہ آڑے آتی تھیں۔ آپ کے والد میاں محمد اکرم صاحب سہیل احمد کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ رب دلوں کے بھید زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو سہیل احمد صاحب کے اندر ایک فنکار چھپا ہوا تھا، تو ظاہری بات ہے پھر جو ایک نیت ہو، جو ایک ایم ہو، تو رب تو کہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگو، اور ہم سب پاک پروردگار سے جو چیز مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ دینے والا ہے، وہ انداتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے اور دلوں کے حال بہت بہتر جانتا ہے اور اسی طرح نوازتا ہے۔ سہیل احمد صاحب جب ایف ایس سی کر رہے تھے تو والد محترم نے انہیں کہا کہ آپ میڈیکل میں جائیں گے، لیکن سہیل احمد صاحب میڈیکل میں نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کا جو پیشن تھا وہ تھا ایکٹنگ، اداکاری۔ تو ایف ایس سی میں آپ فیل ہو گئے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سٹیج کی دنیا جو گجرانوالہ میں سٹیج ہوتی تھی وہاں کے آپ چکر لگایا کرتے تھے، اور والدین سے چھپ کے، گھر سے چھپ کے، اور آپ سٹیج پہ چھوٹے موٹے رول جو ہیں وہ کرتے رہتے تھے۔ 19 سال کی عمر سے ہی آپ نے ایکٹنگ کے میدان میں قدم رکھ لیا تھا۔ اسی میں فیل ہونے کے بعد آپ نے سمپل ایف اے کیا اور بی کام کیا، اور ساتھ ساتھ آپ نے پھر اردو میں ماسٹر بھی کیا۔ اردو میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن میں آپ نے ماسٹر کیا۔ بہرحال اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے نوجوان تھے، اور جب آپ کے والد محترم کو پتا چلا کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں، سٹیج کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد سہیل احمد صاحب کا سفر جو ہے وہ لاہور کے لیے شروع ہوتا ہے۔ لاہور آ کے آپ نے بہت برے دن گزارے، آپ کو فٹ پاتھ پہ بھی رہنا پڑا، لیکن اندر کا جو ایک فنکار تھا وہ آپ کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ آپ کا ایک ایم تھا اپنا نام بنانے کا،
اور ایکٹنگ کے میدان میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سہیل احمد صاحب بہت بڑا نام، ورسٹائل، ہر طرح کے کریکٹر انہوں نے کیے. جی آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن میں ایموشنل ہو گیا ہوں ان کی باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ وہ نام ہی ایسا ہے میرے پیارے بھائی کا. تو بہت برے دن دیکھے آپ نے لاہور میں آگے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور آپ کو پھر اوپن ایئر تھیٹر میں چھوٹے موٹے رول ملتے رہے اور آپ ان میں پرفارم کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ٹی وی میں بھی چانس ملنا شروع ہو گیا. ٹی وی کے بہت اچھی سیریز میں آپ نے کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ تھیٹر تو ایک آپ کا جنون تھا، کیونکہ آپ کا سٹارٹ جو ہے، آپ کا آغاز جو ہے وہ بھی تھیٹر سے تھا، تو وہ آپ کا ایک جنون تھا. آپ کے میں کس ڈرامے کی بات کروں، شرطیہ مٹھے کا دادا، کیا بات ہے جو آپ نے اپنے جھرجھری سر اور ہاتھ کی لی ہوئی ہے، وہ آپ ہی کر سکتے تھے، کوئی دوسرا اداکار نہیں کر سکتا تھا، جو کہ زندہ مثال ہے. اس کے بعد فیکا ان امریکہ اور بے تحاشا اسٹیج پلے. اور ناظرین، میں ایک اور پلس پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے پیارے بھائی، اپنے پیارے کولیگ، ان کے اندر ایک صاف ستھرا فنکار تھا. وہ چاہتے تھے کہ میرے پاکستان کی سٹیج کی شکل نہ بگڑے، کیونکہ انہوں نے افضال احمد، کوی خان، عرفان کھوسٹ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا تھا جو کہ سٹیج کے منجھے ہوئے اور پائنیئرز میں سے ہیں. یہ وہ نام ہے جب میرے آرٹس کونسل میں ڈرامہ ہوتا تھا، لچر بازی، ڈانس یا جگت بازی نہیں ہوتی تھی، سچویشنل کامیڈی ہوتی تھی، مکالموں کی کامیڈی ہوتی تھی. ماں بہن کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا تھا، احترام کیا جاتا تھا. یہ وہ وقت ہے، اور جب سہیل احمد صاحب نے ان اداکاروں کے ساتھ بیٹھک کی ہوئی ہے، کام کیا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ سہیل احمد صاحب ٹریک سے کیسے اتر سکتے ہیں. سہیل احمد صاحب نے بہت صاف ستھرا کام کیا ہوا تھا تھیٹر کا، اور وہ ماحول اور وہ سارا انوائرمنٹ دیکھا ہوا تھا، تو سہیل احمد صاحب ٹریک سے نہیں اتر سکتے تھے. سہیل صاحب کے دل میں خواہش تھی کہ میرے پاکستان کا سٹیج جو ہے وہ صاف ستھرا چلے. وہ سٹیج پہ ولگیرٹی، گندی جھگت اور ڈانس کے بہت خلاف تھے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میرے پاکستان کی سٹیج کی شکل بگڑی، جس میں کہ گالم گلوچ، بیہودہ مکالمے، بیہودہ ڈانس کا آغاز ہوا، تو پھر جو اچھے سچل فنکار ہوتے ہیں انہوں نے سٹیج کو خیر بات کہہ دیا. ان میں سر فہرست سہیل احمد صاحب ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے بائیکاٹ کیا سٹیج کا، جس کا اوڑھنا بچھونا ایکٹنگ اور سٹیج تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب سٹیج ہمارے قابل نہیں رہا، یا میں اس کے قابل نہیں رہا، کیونکہ وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو سٹیج پہ ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں نا کہ ایک در بند 100 در کھلا. تو اللہ پاک کو ان کی ادا پسند آئی کہ ایک بندہ فحاشی کے خلاف ہے، بیہودگی کے خلاف ہے. اور پھر میں بات کرتا ہوں 2009 کی، جب آپ نے دنیا چینل کے پروگرام حسب آل کا حصہ بنے، مذاکرات کا حصہ بنے، اور وہ آپ کی پہچان بن گیا. سٹیج پیچھے رہ گئی اور عزیزی صاحب آگے آ گئے. عزیزی صاحب جن کی پوری دنیا میں پہچان ہے. سہیل احمد صاحب پیچھے رہ گئے اور عزیزی صاحب آگے آ گئے، کیونکہ اب سہیل احمد صاحب کے نام کے ساتھ عزیزی بھی لگتا ہے، ان کی پہچان بن گیا. کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک موقع دیتے ہیں آپ کو، اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کلک کر جاتی ہے، عوام کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہے. تو وہ چیز آپ کی نقش ہوئی عزیزی صاحب کا رول. ایک ورسٹائل اداکار، جس میں آپ نے اپنے اس کریکٹر میں اتنے موڈز دیے جس کی مثال نہیں ملتی. اس میں آپ لڑکی بنے ہیں،
آپ نے شی میل کا رول کیا ہے، آپ نے بیوروکریٹس کے کریکٹرز کیے ہیں، آپ نے وزراء کو کاپی کیا ہے، اور سب نے آپ کو اپریشیٹ کیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یا ہماری نقل اتار رہے ہیں. تو آپ ہر دل عزیز آرٹسٹ ہیں. سہیل احمد ایک صدی کا نام ہے. سہیل احمد وہ فنکار ہے جو میں کیا مثال دوں. اسے آپ بچہ بنا دیں، اسے آپ جوان بنا دیں، انہیں آپ بوڑھے کا رول دے دیں، انہیں آپ شیمیل کا رول دے دیں، انہیں آپ مائی بنا دیں، تو انہیں آپ ہیرو بنا دیں، انہیں آپ ویلن بنا دیں، وہ ہر کریکٹر میں نگینے کی طرح فٹ ہے، جس کا نام ہے سہیل احمد. جی میں بات کروں گا ان کی ازواجی زندگی کی. ایک شادی تو ان کی اپنی فیملی میں ہوئی جن میں سے بچے بھی ہیں، اور ایک شوبز میں انہوں نے شادی کی تھی. لیکن جی میں بات کروں گا ان کے جانشین، ان کے پیارے بیٹے حمزہ کی، جو کہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی باپ کی طرح فنکار موجود تھا. آیا باپ نے کوئی سفارش نہیں کی ہے، وہ اپنے فن، اپنے اندر کے فنکار کے بل بوتے پہ ڈراموں میں کاسٹ ہوا اور اپنی پہچان بنائی. جی ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل احمد صاحب نے اپنے ملک پاکستان کے سب بڑے بڑے جو ایوارڈز ہیں وہ اپنے نام کیے، اور انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا. تو یہ ہے میرے ملک کا نام سہیل احمد، میرے ملک کی پہچان. پوری دنیا میں پہچان رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کے فینس موجود ہیں. تو یہ تھے میرے ملک کا سرمایہ، میرے ملک کا احساسہ سہیل احمد صاحب، جن کے بارے میں میں نے آپ سے گپ شپ کی. تو امید کروں گا کہ میرا آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اور آخر میں التماس خاص، میرے چینل دھنک کے رنگ قومی کے سنگ کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولا کریں. بیل آئیکن کو دبا کر اسے اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کیجیے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا اپنا ندیم عباس قومی. رب رکھا.